اس لیے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو انسان دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم صرف اس کو اتنی دنیا دیں گے جتنی اس کی مقدر میں لکھی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں چل کر آتی ہے۔ بزرگوں کے واقعات پڑھ لیے اور اولیاء کے واقعات پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں کھانے کا نہیں ہوتا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال تھا کہ 3 چاند گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا۔ پوچھا یا رسول وہ کالی چیز کیا ہے؟ فرمایا کھجور اور پانی۔ کہا کہ یہ تو کالی نہیں ہے، کہا کہ بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ دکھنے میں یہ پانی کالا لگتا تھا اور یہ کھجور کالی لگتی تھی۔ اس غربت کی زندگی نبی نے گزاری ہے اور صحابہ کرام نے گزاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگتی تھی اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو میں اپنے پیٹ کو زمین سے چمٹا دیتا تھا۔ لوگ یوں سوچتے تھے کہ یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اور اس دور میں دیوانوں کا علاج گردن دبا کر کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے اور میری گردن دباتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں، حالانکہ میں کوئی دیوانہ نہیں تھا، میں کوئی مجنون نہیں تھا، میرے کو بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا پیٹ زمین سے چمٹا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ پھر بعد کے دور میں دیکھیے یہ صحابہ کرام پھر مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، حجاز فتح ہوا، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت جو ان کے قدموں میں آئے، اور پھر جو ابو ہریرہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ قطان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اگر دین کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے لٹایا، دین کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے لگایا تو دنیا ایسے چل کے آئے گی جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، ایسے دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم لگائیں، پہلے انسان لگاتا ہے پھر اس کا فائدہ لیتا ہے۔ کسی کسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پہلے کاٹے بعد میں بوئے، پہلے بوتا ہے اور پھر کاٹتا ہے۔ ہم پہلے بوئیں اس کے بعد کاٹنے کی امید رکھیں۔ ہم نے بویا نہیں ہے، ہم نے عمل کیا نہیں ہے، اللہ کو راضی کیا نہیں ہے، آخرت کے لیے عمل کیا نہیں ہے، اور پہلے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ تو میرے بھائیوں پہلے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگانا پڑتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ جس طرح دانا زمین میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ بالکل سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھر وہ جو پودے کی شکل میں گلے گلزار کی طرح نکلتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں مٹانا پڑے گا، اور جب ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو پھر اللہ گلے گلزار کی طرح ہمیں روشن کر دے گا، لہاتا ہوا درخت بنا دے گا جس سے ہزاروں شاخیں نکلیں گی اور بہت سارے پھل لگیں گے اور پوری دنیا کے انسان فائدہ اٹھائیں گے۔ آج بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے حالات پڑھ لیجئے، کچھ نہیں تھے لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگایا، اللہ نے دنیا میں ان کو چمکا دیا، اور یہ دنیا میں ان کا چمکنا اور دنیا میں ان کا جو ہے اس مقبولیت کو حاصل کر لینا علامت ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ان کے پیچھے بہت سارا لشکر ایسا ہوگا جن کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے ہاتھ پر کلمہ نصیب ہوا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن گناہ گاروں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، بہت سارے بے نمازی ان کے ہاتھ پر نمازی بنے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر ہدایت والے راستے پر آئے ہیں۔ یہ کام ہے محمد رسول اللہ والا، یہ کام ہے صحابہ کرام والا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی کے سپرد کیا، نبی نے صحابہ کے سپرد کیا اور صحابہ کے ذریعے یہ کام ہم تک پہنچائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، جو انسان اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 پارے کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فبلغ رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو چیز ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، جو احکام ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کو پہنچاؤ۔ اگر پہنچانے کا تم نے حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس،
اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم نے اس پیغام کو پہنچایا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس طرح سے حفاظت کرے گا جس طرح سے محفوظ قلعے میں انسان اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے اور محفوظ تصور کرتا ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ محفوظ ہوتا بھی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو تم آگے تک پہنچاؤ۔ تو اللہ نے نبی کو پیغام عطا کیا، نبی کے ذریعے صحابہ کو ملا، صحابہ کے ذریعے بعد کے لوگوں کو ملا، اس طرح سے یہ ہم تک پہنچائے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور ہم پیغام کو آگے پہنچائیں گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا، تمام لوگوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذمہ داری لی ہے حفاظت کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک اور حدیث کے مطابق 2,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنے سارے نبی لے کر آئے ہیں اس کام کو، تو یہ کام کیا معمولی ہو سکتا ہے؟ معمولی کام تو کسی سے بھی کروا لیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں کے بعد اتنے سارے صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کلمے کو اور اس دعوت دین کے کام کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور پوری دنیا میں پھیلنے کی، پوری دنیا میں اس کام کو لے کر چلنے کی امید رکھیں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہم یہاں محنت کر رہے ہوں گے، ہم یہاں دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہ دوسری جگہ ملکوں میں ہدایت کی ہوائیں چلا رہے ہوں گے، ہدایت پھیلا رہے ہوں گے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، لوگ اسلام کی آغوش میں آ رہے ہوں گے، اور گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں گے، مسجدوں کا رخ کر رہے ہوں گے۔ ہمارا رونا کئی لوگوں کو جو ہے توبہ کروا سکتا ہے، ہمارا اللہ کے آگے رونا کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے نواز سکتا ہے، ہمارا اللہ کے سامنے رونا کئی ان بندوں کو جو اللہ سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے، اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔